ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں، حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 196 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت درخواست جمع کرائے گی۔ سیکشن کے تحت مقدمات ناقابل ضمانت ہوتے ہیں اور گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ درخواست کے لیے وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری کے لیے درخواست کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسلام آباد کے قریب سنگجانی میں ہونے والے جلسے میں حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف سخت جارحانہ انداز اپنایا اور عمران خان کی رہائی کے لیے اداروں جبکہ لاہور میں جلسہ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کو کھل کر چیلنج کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فوج، صحافیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف قابل اعتراض جملے بولے۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ آئینی عدالتیں صوبوں میں بھی ہونی چاہیے۔ کوئٹہ میں پیپلز لائرز فورم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات کے لیے متفقہ قرارداد لانا چاہتے ہیں۔ موجودہ عدالتی نظام سے دہشت گردی سے متاثرہ عوام کو انصاف نہیں مل رہا۔ ججز کی تقرری کے نظام کو بھی بدلنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا ہے۔ وقت آ گیا کہ پاکستان میں عدالتی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالتوں کا قیام شہید بینظیر بھٹو کی تجویز تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری تاریخ ہے، جو غلط ہوا اسے غلط کہتے ہیں۔ اس پر ہمیں غدار کہا جاتا تھا، توہین عدالت لگ جاتی تھی، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی سطح پر آئینی عدالتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ساس سوتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے فنڈنگ اس وقت بحیثیت وزیر خارجہ اکٹھا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ورلڈ بینک سے مکانات کی اثر نو تعمیر کے منصوبے کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کیا۔ بلوچستان کے عوام کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کا معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کی شرط تھی کہ سیلاب متاثرین کی بحالی پہلی ترجیح ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں طلب کیے جانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے پی عدالت کی طلب کرنے پر پیش ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کے پی سے سوال کیا کہ ضمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عدالتی احکامات ہیں کہ ضمانت کے بعد گرفتاری نہیں ہوگی، لاپتہ افراد کے خاندان ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح کے معاملات کا میں خود مخالف ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں، اس طرح بندوں کو اغوا نہ کریں، یہ پہلا واقعہ نہیں، بار بار ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشنز کی ضرورت نہیں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے معصوم لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ ان بچیوں کو اٹھا کر جنگ کے ایندھن میں دھکیل رہے ہیں، یہ لوگوں کو مار کر کیسے بلوچستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ پنجکور میں افسوسناک واقعہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئٹہ میں ایک معصوم حجام کو مار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ بھی کہا کہ میں اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ احساس کیا کہ وہ غلط راستے پر تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کیس کے حوالے سے لارجر بینچ آنا
آج بنا تھا اور کیس کا فیصلہ ماضی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس منیب اختر نے لکھا کہ کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، ایک بار بینچ بن چکا تو کیس سننے سے معذرت صرف عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دے دیا، کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے، میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے۔ جسٹس منیب کا خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مناسب ہوتا کہ جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے۔ میں نے اختلافی رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ نظر ثانی کیس 2 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کام بند نہیں کر سکتی، اگر کوئی رکن شریک نہیں ہونا چاہتا تو یہ ان کی مرضی ہے۔ جسٹس منیب اختر اگر نہ آئے تو کل دوسرے دستیاب جج ان کی جگہ شامل کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کے جسٹس منیب اختر کی سماعت کرنے سے معذرت پر ریمارکس کہتے ہیں نظر ثانی میں ایک اہم نکتہ ہے جو عمومی طور پر گورننس کو متاثر کر رہا ہے۔ جسٹس منیب نے آج بھی مقدمات کی سماعت کی اور وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ایک مرتبہ بینچ بن جائے تو تمام کارروائی عوام کے سامنے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر اگر نہ آئے تو کل دوسرے دستیاب جج ان کی جگہ شامل کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کے تحت تشکیل نہیں دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ 23 ستمبر کو جسٹس منصور علی شاہ نے 3 رکنی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی کے بعد چیف جسٹس اور ان کے نامزد کردہ جج نے نظر ثانی درخواست پورا بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ 2 ججز کے فیصلے کو 3 رکنی کمیٹی کا فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت نامکمل کمیٹی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے اور بینچز تشکیل نہیں دے سکتی۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا کہ موجودہ بینچ نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے کا اہل نہیں۔ 23 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے نامزد کردہ بینچ نے نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کی اور بینچ تشکیل دیا۔ کمیٹی کے مذکورہ دونوں ممبران نے خود کو بھی اس بینچ میں شامل کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس کیس میں چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اس لیے دونوں جج خود کو بینچ سے الگ کر لیں۔ خبر آپ کو دیں گے، پاکستان تحریک انصاف نے 2 اکتوبر کو پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی اور رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اگلا پرامن احتجاج 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور ملتان میں ہوگا، جو کہ عدلیہ کی آزادی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ ہر کارکن تینوں شہروں میں گھروں سے باہر نکلے اور احتجاج میں بھرپور حصہ لے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے نکلنے والا قافلہ احتجاج کرتا رہا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے کارکن ڈٹے رہے اور احتجاج کرتے رہے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی کے احتجاج پر عوام کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں ماڈل جیل کے قیام سے متعلق درخواست فریقین کو نوٹسز جاری، جواب طلب۔ 14 سال پہلے چیف جسٹس چودھری افتخار کے دور میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا، 10 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، آگے کی کیا امید رکھیں؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ اڈیالہ جیل آنے جانے میں وقت لگتا ہے، جیل ٹرائل کے لیے کورٹ روم ہونا چاہیے۔ ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ قیدیوں کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبونل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز پر دائر اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5-0 سے آیا، جس میں عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 12 جون 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ
کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ 24 ستمبر کو سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے سماعت مقرر کر دی گئی ہے اور ملزمان نے سعودی حکومت سے وصول کیا گیا 7 کروڑ 15 لاکھ روپے مالیت کا قیمتی سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا۔ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 58 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں کہا کہ سلمان صفدر کا کہنا تھا توشہ خانہ کیس 2 پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے۔ پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات اور ایک جیسے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک توشہ خانہ کے 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں درخواست ضمانت خارج کر دی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔